الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد سامعین و مومنین یا علی مدد مولا غازی عباس علمدار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. مولا حسین کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. شیعوں کی تعریف کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ شیعوں کے بارے میں کیا معنی کیا ہے, اہل سنت کی کتاب میں لکھا کیا ہے. شیعوں کے بارے میں جو بھی الفاظ یوز کیے جاتے ہیں جیسے کہ روافض, رافضی اور جو حقارت کی نظر سے, تو پچھلی 2 ویڈیو میں نے پڑھا کہ جو حقارت کی نظر سے شیعہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے ایک نبی کو اور ایک نبی کے پیروکاروں کو شیعہ کہا ہے. اچھا, آج میں نے صرف یہ رافضی جو لفظ ہے اس کی تعریف تھوڑی سی پڑھنی اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ولایت علی کے حوالے سے شروع کریں گے. پھر دوبارہ ہمارا موضوع بیسیکلی ہے ہی ولایت علی. اور ایک بندے سے میری بات ہوئی تو وہ کہتا ہے جی آپ لوگوں کو ولایت علی کیا پتہ ہے, جو غیر مقلد ہو, جو تقلید نہیں کرتے ایرانیوں کی, تمہیں ولایت کا کیا پتہ. ولایت کا مطلب ہے کہ ہماری حکومت, ایران کی حکومت پوری دنیا پہ ہو, یعنی مجتہد کی حکومت, علی کی حکومت ہوگی. تو میں نے بڑا غور سے سوچ کے میں نے کہا کہ یہ حرامزادہ بڑی غلط بات کر رہا ہے. حکومت علی صرف علی کا لال قائم آل محمد صلوات اللہ علیہ ہی قائم فرمائیں گے. اس سے پہلے اگر کوئی بھی امام کا نائب ہونے کا دعویٰ کرے یا امام کی جگہ پر حکومت قائم کرنے کا دعویٰ کرے یا امام ہونے کا دعویٰ کرے, وہ سب کے سب حرامزادے ہیں, وہ سب کے سب خنزیر سے بھی برتر ہیں. کیونکہ امام صرف 12 ہے اور معصوم 14 ہے, اور حکومت الہی اور عدل والی حکومت صرف قائم آل محمد نے قائم کرنی ہے. جی شروع کرتے ہیں. جی اہل سنت کی بڑی معتبر کتاب ہے غنیۃ الطالبین, لکھنے والے ہیں 11ویں والی سرکار. جی اس کا صفحہ نمبر ہے 86 اور ذکر ہے فرقوں کا. اہل سنت کی معتبر کتاب ہے فتح الباری, جلد نمبر ہے 14, صفحہ نمبر ہے 459, فصل 9 ہے. اہل سنت کی معتبر کتاب ہے العتب الجمیل اہل الجرح والتعدیل, صفحہ نمبر ہے 33, اور اہل تشیع کی کتاب ہے الروضۃ الکافی, جلد نمبر 1, صفحہ نمبر ہے اس کا 54 اور حدیث نمبر ہے 6. اچھا جی, فتح الباری کی پڑھتے ہیں عبارت کہ رافضی جو لفظ کہا جاتا ہے شیعوں کو, اس کا کیا معنی ہے اور وہ کیوں کہا جاتا ہے اور وہ کیوں کر شیعوں کا نام پڑا. جی سنیے گا. جی فتح الباری کی عبارت پڑھتے ہیں جس میں امام اہل سنت ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ شیعہ کا معنی ہے علی سے محبت رکھے. شیعہ کا معنی ہے, شیعہ اس کو کہتے ہیں جو علی سے محبت رکھے اور ان کو تمام صحابہ پر افضلیت دے. حضرت علی صلوات اللہ علیہ کو تمام صحابہ پر فضیلت دے, اس کو شیعہ کہتے ہیں. اور جو شخص حضرت علی صلوات اللہ علیہ کو خلفاء ثلاثہ بلکہ تمام صحابہ سے افضل سمجھے, وہ تشیع میں غالی ہے اور اس کو روافض کہا جاتا ہے. یہ اہل سنت کے امام حجر عسقلانی لکھ رہے ہیں. اچھا جی, رافضی کا مطلب تو آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا, ابھی اور بھی پڑھیں گے. اچھا جی, اس کے بعد سوائق محرقہ میں بھی یہی ہے کہ جو سوائق محرقہ کی عبارت ہے اس میں بھی یہی ہے کہ رافضی کا معنی معلوم ہو گیا کہ جو بھی حضرت علی کو ابو بکر, عمر اور تمام خلفاء ثلاثہ اور تمام صحابہ سے مقدم اور افضل سمجھے وہ روافض ہے, اور جو بھی ان کی حکومت کو چھوڑ دے اور محمد آل محمد کے دشمنوں کو چھوڑ دے وہ رافضی ہے. اچھا جی آگے. جی عبارت ہے غنیۃ الطالبین کی, فصل شیعہ فرقہ اور ان کے نام کئی ہیں. ایک نام ان کا شیعہ ہے اور ایک نام ان کا رافضی ہے. اچھا جی, ان کو شیعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے علی صلوات اللہ علیہ کی پیروی کی اور جناب کو تمام صحابہ پر فضیلت دی. اور ان کو روافض اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خاندان نبوت کے دشمن صحابہ کو اور خلفاء ثلاثہ کو چھوڑ دیا. جی یہ 11ویں والی سرکار لکھ رہے ہیں. اچھا جی آگے کلیئر ہو گیا کہ رافضی کا مطلب کیا ہے. اچھا جی, اب تھوڑا سا آپ کے سامنے العتب الجمیل کی عبارت پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ ابن حجر نے جو لکھا ہے کہ تشیع کا معنی ہے کہ علی کی محبت اور ان کو صحابہ پر مقدم کرنا. پس علی کو خلفاء ثلاثہ پر مقدم کرے وہ غالی شیعہ اور اسی کو روافض کہا جاتا ہے. جی آگے چل کے سنیے گا. جی امام یمن فرماتے ہیں, امام یمن ان کا نام سنیے گا جی, انہوں نے اپنی کتاب العتب الجمیل, امام یمن محمد بن عقیل شافعی, ٹھیک ہے جی, یہ لکھتے ہیں امام یمن فرماتے ہیں کہ
ابن حجر کے کلام کا مطلب یہ ہوا کہ تمام حبدار علی صلوات اللہ علیہ کے جو ان کو خلفاء ثلاثہ پر فضیلت دیتے ہیں وہ رافضی ہیں جی۔ آگے ایک اور بات انہوں نے بڑی واضح اور کلیئر لکھی ہے، ابن حجر کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام بڑے بڑے صحابہ کرام سے مثلا مقداد ابن اسود صحابی، زید بن ارقم، ابو ذر غفاری اور بریدہ اسلمی اور تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب روافض تھے جی، کیونکہ وہ بھی علی کے حبدار تھے اور ان کو خلفاء ثلاثہ سے افضل سمجھتے تھے اور خلفاء ثلاثہ کی جو خلافت ہے اس کو باطل سمجھتے تھے جی۔ یہ امام یمن لکھتے ہیں۔ آگے سنیے گا جی، روضۃ الکافی کی عبارت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ ابو بصیر نے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، انہوں نے کہا ایک حدیث کی وجہ سے ہمارا ایک نام رکھا ہے لوگوں نے، اور امام پاک نے فرمایا الرافضہ، عرض کی ہاں حضور اسی نام کی وجہ سے یہ لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں اور ہمارا مذاق بناتے ہیں اور ہمارا خون حلال سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، امام پاک نے فرمایا باخدا انہوں نے آپ کا نام رافضہ نہیں رکھا بلکہ یہ نام تم کو اللہ نے دیا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے 70,000 آدمیوں نے فرعون اور اس کی قوم کو چھوڑ دیا تھا جبکہ ان کو فرعون کی گمراہی معلوم ہو گئی، اور انہوں نے جب موسیٰ کی حقانیت کو پا لیا تو موسیٰ کے لشکر کے ساتھ مل گئے اور موسیٰ کے لشکر میں ان کا نام ہو گیا رافضی، کیونکہ انہوں نے فرعون کو چھوڑ دیا تھا۔ اے ابو بصیر، تمہارے دشمن نے خیر کو چھوڑ دیا ہے اور تم نے شر کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ لقب شیعوں کے لیے باعث مدح اور باعث فخر ہے۔ الحمدللہ ہم نے ہر اس بندے کو چھوڑ دیا جو محمد والے محمد کے مخالف ہے یا ان کی جگہ پر اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہتا ہے، ہم نے ہونے نہیں دینا جی۔ اہل سنت کی معتبر کتاب ہے جی سوائق محرقہ، باب 9 فصل نمبر 4۔ اہل سنت کی معتبر کتاب ہے ینابی المودہ، صفحہ نمبر 474، باب نمبر 82۔ اور اہل سنت کی معتبر کتاب ہے نسائل کافیہ، صفحہ نمبر 187۔ اچھا جی، امام اہل سنت محمد بن ادریس شافعی فرماتے ہیں کہ اگر وسیع رسول علی مرتضیٰ صلوات اللہ علیہ کی محبت روافض میں سے ہے، رفض ہے، تو تحقیق میں تمام لوگوں سے زیادہ رافضی ہوں۔ قول شافعی جن کو انس کی گواہی دینے میں اور رافضی ہونے کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا جی، کبھی بھی کوئی نہیں بتائے گا۔ حضرت امام شافعی کی بات کر رہا ہوں، یہ 4 امام ہیں جو اہل سنت کے، ان میں سے ایک امام ہے جی۔ نسائی اور سوائق محرقہ کی عبارت آپ کے سامنے رکھنا ہوا، حضرت شافعی فرماتے ہیں کہ میدان منع میں ہر کھڑے اور بیٹھے شخص کو آواز دے کر بتا دے کہ اگر آل محمد سے محبت رفض ہے تو جنوں ان سے گواہی دیں کہ میں شافعی رافضی ہوں۔ اچھا جی، آگے نسائل کافی کی عبارت ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اور ان لوگوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں جو نبی پاک کی بیٹی فاطمہ صلوات اللہ علیہ کے خاندان کی محبت کو رفض جانتے ہیں اور آل رسول پر اللہ کی رحمت اور ان کی محبت کو رفض جانتے ہیں۔ جاننے والوں کی جہالت پر میں لعنت کرتا ہوں، جو آل محمد سے محبت کرنے والوں کو رافضی کہتے ہیں میں ان کی ذات پر لعنت کرتا ہوں، امام شافعی فرما رہے ہیں جی۔ آگے ایک اور چیز ہے، قرآن سے گواہی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، سورہ قصص ہے، آیت نمبر 15، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ھذا من شیعۃ و ھذا من عدوہ، ایک آدمی موسیٰ کے شیعہ دشمن سے تھا اور ایک ان کا دشمن تھا، ایک ان کا دوست شیعہ تھا اور ایک ان کا دشمن تھا۔ اچھا جی، اب آگے چل کے جی ایک اور چیز ہے کہ سابقہ کتب اہل سنت گواہ ہے، جو بھی پڑھی ہے میں نے، کہ تشیع علی صلوات اللہ علیہ کی محبت کا نام ہے، اور روزہ کافی سے فرمان گواہ ہے کہ فرعون کو چھوڑ کر موسیٰ سے محبت کرنے والے، یعنی کہ غلط کو چھوڑ کر حق کی طرف آنے والے، اللہ کے معصوم نبی کی طرف آنے والے سے محبت کرنے والے کا نام روافض تھا۔ اور ارشادات امام شافعی کی گواہی کے امام الخدا حضرت علی صلوات اللہ علیہ کی محبت اور ان کی چاہت اور ان کی خاطر جو ان کے دشمن ان کو چھوڑ دینا رفض کہلواتا ہے۔ اچھا جی، آگے چل کے جناب والا جی بعد میں انشاءاللہ پھر اب لائٹ کا ایشو ہے تو بعد میں انشاءاللہ اور 2-4 احادیث ہیں جو پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے خدا رسول بھی جبرائیل بھی روافض میں سے ہی ہے،
کیونکہ یہ آگے کافی باتیں ہیں کہ میں علی صلوات اللہ علیہ سے محبت کرتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں رافضی ہیں، خدا اور رسول اور جبرائیل بھی رافضی ہیں، خدا اور جبرائیل بھی رافضی ہیں. اس کے بعد شافعی، اگر آل محمد کی محبت گناہ ہے تو اس گناہ سے شافعی توبہ نہیں کرے گا. مولا غازی آپ کو عزت دے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اور ہمارے لیے جو جو لفظ انہوں نے چنے ہوئے ہیں وہ سارے فخر کے باعث ہیں، سارے فخر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. مولا غازی آپ کو عزت دے یا